السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی فصلی علی سید البشر والشفیع المشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین وقلت وانت اصدق القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حضرات، بھائیو، دوستو، آج کی اس گفتگو کا مقصد رب کریم کے قرب حاصل کرنا ہے۔ آج 27ویں رات ہے اور فقط 2 یا 3 راتیں باقی ہیں اس اللہ کے مہمان کے رخصت ہونے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس ماہ مقدس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی خاص جناب سے، اپنی خاص رحمت سے، فضل و کرم سے اور احسان سے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے انہیں نیکیوں میں بدل دے، اور کل قیامت کے دن اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جب سارے دنیاوی معاملات ختم ہو جاتے ہیں، جب سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، جب سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، تو صرف دعا کا ہتھیار مومن کے پاس رہ جاتا ہے۔ اللہ کے 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک بندہ جو ناشکرا ہو اور ایک جو شکر گزار ہو۔ بندہ بھی شاکر ہوتا ہے، اللہ بھی شاکر ہوتا ہے۔ بندہ شاکر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہو، اور اللہ کے شاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قدردان ہے۔ ایک بندہ اس کو شکر گزار کب کہیں گے؟ جب وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اس کی عبادت کر کے اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے۔ اور اللہ کو شاکر کب کہیں گے؟ جب وہ اپنے بندے کے پلٹنے کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو مانتا ہے۔ جب بندہ اس کی طرف آئے تو رب کریم اس کی گزارشات کو سنتا ہے۔ رب بھی شاکر ہے، بندہ بھی شاکر ہے۔ آج کی اس رات کے بارے میں جو 27ویں رات ہے، اور ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، آج اپنے رب کے حضور وہ دعائیں مانگتے ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی کا دھارا بدل جائے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ یہ اولاد کی پریشانیاں، یہ رشتوں کی پریشانیاں، یہ مسائل روزگار، یہ نکاحوں کے مسائل، یہ دشمنیوں کے اور بڑی بڑی قوتوں کے مسائل، اور ایک دوسرے سے حسد اور بغض کے معاملات، آج اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری روحانی، قلبی اور دینی، دنیاوی، گھر کی، باہر کی زندگیاں آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ میرے نبی کریم فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی سنتیں پڑھ لیتے
آپ صبح کے نفل پڑھ لیتے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومخی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولعمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا وعزم لی نورا اللہم آتنی نورا. ہر اعضاء میں ہر عضو میں اللہ سے نور مانگتے. اے اللہ میری آنکھوں میں نور, اے اللہ میری زبان میں نور, اے اللہ میرے کانوں میں نور, اے اللہ میرے بالوں میں نور, اے اللہ میرے چمڑے میں نور, اے اللہ میرے خون میں نور, اے اللہ میرے معدے میں نور, اے اللہ میری مکھ میں نور, اے اللہ میری روشنی میں نور, اے اللہ میرے دماغ میں نور, اے اللہ میرے چمڑے میں نور, اے اللہ میرے پاؤں میں نور, اے اللہ میرے ہاتھ میں نور, اے اللہ میرے دائیں طرف نور, میری بائیں طرف نور, میرے اوپر نور, میرے نیچے نور, میرے سامنے نور, میرے پیچھے نور, مجھے نور علی نور کر دے. اللہ میری زندگی کو منور کر دے. ہم اللہ سے وہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے معاملات پر نور بنا دے, اے اللہ تیری روشنی ہماری حفاظت کرے. جب ہم قدم اٹھائیں تو تیری رحمت ہماری منتظر ہو, جب ہم روزی پہ جائیں تو حلال روزی ہماری منتظر ہو, جب ہم گھر میں آئیں تو سکون ہمارا منتظر ہو, جب ہم اولاد کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اور جب بیوی کو دیکھیں تو نصف ایمان پورا ہو جائے. یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں آج کی رات. اور دعا کی اہمیت اتنی ہے, رب کریم کی حدیث ہے, حدیث قدسی, جب کوئی میرا بندہ میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاؤں. اللہ کو شرم آتی, بندے کو حیا آتی ہے مانگنے سے, اللہ کو حیا آتی ہے خالی لوٹانے سے. میرے اور آپ کا مالک. اور یہ رات جو شاید لیلۃ القدر ہو, خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے افضل, 1000 مہینے سے اعلیٰ, 1000 مہینے سے افضل برتر اعلیٰ. اور کائنات کے رب نے شاید عمر 60 برس لکھی ہو, اس ایک رات کو منانے سے, اس ایک رات کی عبادت سے 83 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے, رحمتیں نازل کرتا ہے, برکتیں نازل کرتا ہے. ایک مرتبہ کبھی جذبات میں آ کے رب تعالیٰ کے سامنے آنکھوں میں آنسو لا کے ایک مرتبہ کہہ کے دیکھو, یا ربی, آسمان اور زمین کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ وہ انسان جس کے باپ کو میں نے پیدا کیا تھا, آدم کو میں نے بنایا تھا, آج وہ بندہ میری طرف پلٹ کے آ گیا ہے, مجھے اپنا رب مان رہا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے, میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ درود پڑھنے میں بخل کرتے ہیں. ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں کہ جی گستاخی کرتے ہیں. کیوں جی؟ درود شریف پڑھنے میں بخل کرتے ہیں. میرے رسول نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف مجھ پہ پڑھے, اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات ہو, جاگنے کی رات ہو, اللہ کتنا خوش ہوگا. زمین پہ بیٹھے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ عرش پہ گواہی دے, اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ. ڈجکوٹ کی جامع مسجد میں لوگ میرے حضور پہ, میرے محبوب پہ, میرے محب پہ, میرے پیارے پہ, میرے کالی کملی والے پہ درود پڑھ رہے تھے. جاؤ میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان تمام کی بخشش کر دی, ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. محمد کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. پہلی تقریر میں تو سوئے ہوئے تھے, نہ کوئی سبحان اللہ, نہ کوئی اللہ کا ذکر. ماشاءاللہ. کیوں جی؟ روزوں کی تھکاوٹ بھی ہے. ویسے ماشاءاللہ روزے رکھے بھی ہیں کہ ایسے ہی بول رہے ہیں؟ کیوں جی؟
ہمارے ساتھ ہی ہم نے تو رکھے ہیں، چلو اللہ نے جس نے نہیں رکھے اللہ اسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رسول نے فرمایا، فخر موجودات نے فرمایا، ذرا محبت سے نام لے دیں محمد، ایک مرتبہ صرف بول کے کہہ دیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ پہ راضی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی جگہ جمعے پڑھائے ہیں، اللہ کی قسم ہے، میں آج آپ کے سامنے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اتنی محبت والی جماعت میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے، آپ کے گھروں میں اللہ ایمان سے آپ کے گھروں کو بھر دے۔ جو آپ کی دعائیں ہیں اللہ وہ قبول کر لے۔ حالانکہ میری تقریر بڑی سخت ہوتی ہے، انتہائی سخت الفاظ سارے ہوتے ہیں، لیکن آفرین ہے آپ کے اعصاب، وہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی یہ بندہ غلط بات کرتا، وہ کہتا ہے یہ ہے تو سخت لیکن بات صحیح کرتا ہے۔ چاہے ہمارے فرقے کا نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ میں وہابی، نہ میں دیوبندی، نہ میں شیعہ، نہ میں بریلی، نہ اہل حدیث، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ میں محمدی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ رسول کی بات کرتا ہوں، کسی کے کمر پہ لگے، کسی کے گھٹنے پہ لگے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرا رسول نے فرمایا جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ پھر چراغاں کرتے ہیں، آسمان پہ اللہ پکار لگاتے ہیں، اے جبریل، جی رب جلیل، پکارنے والا رب رحمان، اور جس کو پکارا گیا وہ فرشتوں کا سردار، جی رب جلیل۔ آج میرے ایک بندے نے مجھ سے سلو کر لی ہے، میں نے اس سے محبت کر لی ہے، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اور پھر جبریل آسمانوں پہ اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، جو ڈجکوت کی مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، آسمان کا رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ فرشتے یا زمین پہ پھیل جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس بندے سے محبت ڈال دیتے ہیں جو اللہ سے سلو کر لیتا ہے۔ آج اللہ سے سلو کر لیتے ہیں، آج اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ زانی آئے آپ میں سے، مجھ میں سے، جو زنا کرتا ہو، اے اللہ آج کے بعد زنا بند۔ جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، اے اللہ آج کے بعد میرا نشہ بند۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، بڑے دکھ کی بات ہے، جو داڑھی منڈواتا ہو آج کے بعد توبہ کر لے، داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ یہاں نہیں کسی نے کہنا، اللہ، یہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیے۔ یہ انتظامیہ کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم داڑھی کی بات کرتے ہیں، باقی کہتے ہیں قاری صاحب آپ ٹھیک ہے، توحید کے مسئلے میں کھینچ کے رکھو، سارے مسئلوں میں، فنڈ کے مسئلے میں قاری صاحب آج فنڈ کم ہو گیا ہے، فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جب بھی کہتے ہیں اس جماعت پہ اللہ اپنے کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ لیکن جب داڑھی کا ذکر آتا ہے تو سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہی موضوع جو پہلے دن سے چھیڑا ہے آج پھر وہی صنم کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اور صنم یہاں بسا ہوتا ہے، وہ صنم کیا ہے؟ دوست میری مجلس کیا کہے گی، وہ ہے بیوی میری بیوی کیا کہے گی، وہ ہے میرا معاشرہ وہ کیا کہے گا، وہ ہے میرے بچے کیا کہیں گے۔ ابا جی ابھی آپ 40 برس کے ہیں، وہ جو انگلی پر پکڑ کے چلتا، میرا بیٹا بھی آج ساتھ آیا، عبد الرحمان میرا بیٹا، وہ آج میرا ساتھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جس کا بیٹا نہیں ہے اللہ اسے اپنا یہ میٹھا جو یہ میوہ ہے اللہ تعالیٰ اسے چکھائے۔ اولاد کی عجیب لذت ہوتی ہے، سارا دن آدمی تھک کے آتا ہے، جب بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کیوں جی، جن کے ہیں ان کو، اور جن کے نہیں ہیں وہ ترستے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دے گا، بالکل دے گا۔ وہ مریم کو دے سکتا ہے بغیر حمل کے، وہ آدم کو پیدا کر سکتا ہے بغیر بیوی کے، وہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اے مسلمان بھٹک کے کہاں جاتے ہو؟ تعویذوں پہ یقین رکھنا چھوڑ دو، غیر اللہ کے در پہ جانا چھوڑ دو۔ جس دن اس کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ اکبر، اور نبیوں کو بھی ملا ہے، کسی کو 85 برس میں
کسی کو 80 برس میں یا ابھی سے مایوس ہو گیا ہے، 10 سال ہو گئے جی اولاد نہیں ہوئی، رب سے مانگنا نہ چھوڑو، جب رب اولاد دے گا تو ویسی اولاد دے گا جیسے زکریا کو یحییٰ دے دیا۔ پھر اس اولاد کو کبھی حسد کی نظر نہ لگے، اگر غیروں سے مانگ کے مل بھی گیا، مثلا کسی کے تعویذ لانے سے بیٹا مل بھی گیا، کیا فائدہ ہے اگر کل کو نشئی نکل آیا؟ اگر غیر اللہ کے مانگنے سے مل گیا، اور بچے تو ہندوؤں کے بھی ہوتے ہیں، اپنے پادریوں کے اپنے پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، بچے تو عیسائیوں کے ہوتے ہیں، اپنے پادریوں کے پاس جاتے ہیں، بچے تو یہودیوں کے ہوتے ہیں، اپنے ربیوں کے پاس جاتے ہیں، بچے تو مرزیوں کے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، بچے تو سکھوں کے ہوتے ہیں، اپنے گرو نانک کے اپنے بڑے گردوارے میں جا کے دعا کرتے ہیں، اولاد کو تو ان کو بھی مل جاتی ہے۔ مزہ تو تب ہے جب رب رحمان سے مانگے تو اللہ اولاد دے، حسن حسین جیسی، ابو بکر جیسی، عمر جیسی، عثمان جیسی، علی المرتضیٰ جیسی، رب جہاں رکھ دے راضی۔ اللہ اکبر، کیوں جی؟ جہاں رب رکھ دے راضی، تیری رضا پہ راضی۔ آج عہد کرتے ہیں، کیوں جی؟ داڑھی کی پھر بات نہیں کرتا میں اب، کیوں جی؟ کوئی ایسا نوجوان اس پورے مجمع میں جو مجھ سے وعدہ کرے کہ مولوی صاحب ہاں سیٹ کر سکتے ہیں، آپ پپو بن سکتے ہیں، عید کے موقع پہ کانٹ چھانٹ کر سکتے ہیں، کیوں؟ داڑھی اچھی لگنے کے لیے ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ داڑھی آدھی ادھر بکھڑی ہو، داڑھی دیکھ کے وحشت نہ آئے، اچھی لگے۔ تو ہمارے تو داڑھی کو سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی میں ڈنٹ ڈال دیتی ہے، جیسے ہم نے حسن کے مقابلے میں جانا ہے، اور یہ دنیاوی حسن ہے، وہ کتنا پیارا ہے جو رب کریم کو چہرہ پسند آ جائے، محمد کریم کا ہو یا انبیاء کا ہو، کہ جن کے چہروں کو اللہ نے داڑھی کے بغیر نہیں رکھا۔ کوئی ہے ایسا نوجوان؟ محب رسول ہیں؟ ماشاءاللہ، بس حق ادا ہو گیا۔ میرے 4 ساتھی آئے ہیں میرے ساتھ دیکھنے کے لیے کہ مولوی صاحب دیکھتے ہیں تمہاری مسجد کیسی۔ 2 بندے مل گئے ہیں جنہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ داڑھی رکھیں گے، ایک اور پیکج بھی ہے ماشاءاللہ، 3 4 ماشاءاللہ۔ نہیں، اللہ سے وعدہ ہے، اور کچا وعدہ تو نہیں ہے، پکا وعدہ ہے۔ ذرا کھڑے ہو کے ایک مرتبہ دکھا دیں اپنے چہرے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور یہاں تو نعرہ تکبیر بنتا ہے یار، ماشاءاللہ۔ 4 بندے مل گئے ہیں اللہ پاک، اور جب اسلام شروع ہوا تھا تو 4 بندے نہیں تھے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے 3-4 سال میں یہ سارے جتنے ہوں گے نوجوان، ان کے چہروں پہ داڑھی ہوگی اگر میری زندگی رہی انشاءاللہ، سب بے شمول انتظامیہ کے چہروں پہ داڑھی ہوگی انشاءاللہ، وگرنہ ہماری لڑائی رہے گی، ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے۔ تو اللہ سے آج وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ زنا چھوڑ دیا، اے اللہ چوری چھوڑ دی، اور جو بندہ کہتا ہے نا میری پوری نہیں پڑتی، وہ ذرا اللہ کے اس نظام پہ دیکھے کہ ایک پتھر میں کیڑے کو بھی وہی پالتا ہے، وہ ایک انڈے میں جو چوزا ہوتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہوتا ہے، اس کی دعا وہ دعا بھی نہیں مانگتا ہے۔ وہ چوزا جب ماں کے چوزا ہوتا ہے انڈے میں، وہی چوزا پہلا وجود نہیں ہوتا، انڈا ہے اس کو ابال کے کھا جائے، آملیٹ بنا لیں، اس میں آپ پیاز ڈال لیں، اس کو آپ سالن میں ڈال لیں، وہ کون سی ایسی ذات ہے جو گرمائش ملنے پہ اسی کھانے والی چیز کو جان کی صورت میں تبدیل کر دیتی؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ سے توبہ کریں آج کے بعد، ٹھگ بازی، آج 2 نمبری، چوری، ڈکیتی، زنا کو سارے جرم چھوڑ دیے۔ اے اللہ میں تیرے سپرد ہو گیا۔ جو اللہ جس کو اپنے سپردگی میں لیتا ہے، اللہ ویسے پالتا ہے جیسے یتیم مکہ محمد الرسول اللہ کو پالتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے پیغمبر جب تو پیدا ہوا تھا یتیم تھا، کہتے ہیں 13 دائیاں دیکھنے آئی تھی حلیمہ سمیت،
ساری چھوڑ کے چلی گئی تھیں کہ یہ یتیم ہے، اس کے گھر سے کیا ملے گا. اور تیسری مرتبہ حلیمہ نے بھی دوسری مرتبہ دیکھا، پھر چھوڑ کے چلی گئی. ہے خوبصورت، ہے چاند کا ٹکڑا، لیکن ہے غریب. لیکن قسمت کے کیا کہنے، بنو سعد کے گھرانے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب محمد کریم آ گئے، اس گھر کو برکتیں لگ گئیں. آج بھی ہم بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا میں کوئی دائی نہیں ہے حلیمہ سعدیہ جیسی. اللہ کی طرف آ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ویسے پرورش کرے جیسے محمد کریم کی پرورش کرے. آج توبہ کریں، اے اللہ جو میں کرتا تھا چھوڑ دیا. اللہ آسمان پہ راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اسی توبہ کے سبب اللہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. قیامت کا دن ہوگا نا. میں نے حدیث اس دن بھی سنائی تھی، دوبارہ پھر سنا دیتے ہیں. کیوں جی، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ پھر میں نے اٹھنے نہیں دینا. 12 بجنے لگے ہیں، 1 بجے تک میں نے بیان کرنا ہے، کسی کو میں نے اٹھنے نہیں دینا. پھر نہ کہنا اگر کسی نے پیشاب کرنا ہے، کوئی اور ہے حاجت تو ابھی چلا جائے، بعد میں بیٹھ جائے. انشاءاللہ میں پورے وظائف، آپ کے تمام جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں. میں نے تقریر تو شروع ہی نہیں کی ابھی تو میں الفاظ جوڑ رہا ہوں. 4 آدمیوں کا راستہ لے گا کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر کوئی ہے حاجت، وضو کی حاجت ہے، کوئی پیشاب کا ہے مسئلہ، کوئی اور ہے، بعض سگریٹ نوش ہوتے ہیں ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو ابھی کر کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ سے عہد کرتے ہیں. یہ چھوٹے بچے جن کو شاید مکمل سوجھ بوجھ نہیں ہے، نماز بھی فرض نہیں ہے، وہ بڑی مسکراہٹ سے دیکھتے ہیں. اللہ ان کے مسکراہٹوں کو قبول کر لے. اور حوروں کے نام پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ حوریں حالانکہ دیکھی کسی نے بھی نہیں، حوروں کے نام پہ وہ بچہ بھی کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، جس بچے کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ جن کو حوریں مل گئی ہیں دنیا میں، ان کے حالات دیکھیں کیسے کیسے ہو گئے. اللہ پاک بیویوں کے حالات درست فرمائے، اللہ خاوندوں کو درست فرمائے. اللہ جن بیٹیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرمائے. میں ایک دعا کا ذکر کروں گا جو دعا مانگی ہے حضرت بے اولادوں کے لیے، حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے یہی آگے آتے ہیں زکریا. بعد کہتے ہیں جی 20 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ایک ننھا بچہ یہاں ملا، کہتے ہیں 15 سال یا 20 سال ہو گئے ہیں میرے تایا ابو کو، ان کی اولاد نہیں ہوئی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے. ایک رات کیا دیکھا، دروازہ مریم علیہ السلام کا وہ بند، خوراک دینا بھول گئے. عرصے کے بعد آئے، دروازہ کھولا، آگے مریم عبادت کر رہی. مریم کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ اس نے کہا یہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ تو دروازہ بند کر کے چلے گئے تھے، میرا اعتقاد اللہ پہ ہے، میری خوراک اللہ نے پہنچا دی. فدعا ہنالک زکریا ربہ. اس وقت پھر زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور جو اللہ بن مانگے اس کو دے سکتا ہے، وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اولاد تو نبیوں نے مانگی ہے اور بیٹے مانگے ہیں. جو میرا بھائی کہتا ہے میری بیٹیاں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. یاد رکھیے بیٹیوں جیسی اللہ نے رحمت نہیں پیدا کی. وہ میری ماں بھی کسی کی بیٹی، اللہ اکبر، میری ماں کی جو بیٹی ہے وہ میری بہن، میری بیوی کسی کی بیٹی، میری ساس میری کسی کی بیٹی، اور مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کسی کی بیٹی، خدیجہ الزہرا، فاطمہ الزہرا یہ کسی کی بیٹی، زینب بنت حسین کسی کی بیٹی. یہ رحمتوں کی برکھا جس پہ برس جائے اللہ کی قسم ہے وہ گھر ہرا بھرا ہوتا ہے. صرف اللہ ان کے انجام اچھے کرے، اللہ ان کے مقدر اچھے کرے. کتنے پیار سے وہ اپنے بابا کی خدمت کرتی ہیں، شام کو تھک ہار کے آتے ہیں. یہ میرے بیٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے توجہ ہی کوئی نہیں. وہ بیٹی ہے کبھی آ کے یہاں لپٹ جاتی، وہ بیٹی کہیں پاؤں کو دباتی، بابا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ موٹر سائیکل سے گر گیا، بار بار پوچھتی ہے بڑی بیٹی بابا کہاں گرے تھے؟
وہ رکشے سے ٹکر لگ گئی تھی؟ نہیں بیٹا ویسے ہو گیا تھا۔ بابا کہاں چوٹ لگی تھی؟ کون سا علاقہ تھا؟ اور جب بندہ مرتا ہے رونے کی آواز ان بیٹیوں کی آتی ہے، یہی ہوتی ہے جن سے پتہ چلتا ہے آج کوئی گھر اجڑ گیا ہے۔ اور اگر کبھی ضرورت پڑے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپوں کے لیے ان کے قرضے بھی بیٹیاں اتار دیتی ہیں۔ بھائی تو لڑتے ہیں، میرے باپ نے مجھے کم جائیداد دی، دوسرے کو زیادہ دی، اور بیٹیاں کہتی ہیں بابا ہمیں شاید جہیز بھی نہ دیتا تب بھی ہم تیری خدمت کرتی، اپنے حصہ بھی نہیں مانگتی کہیں ہمارے بھائی ناراض نہ ہو جائیں۔ ان بیٹیوں کا احترام کرو، ان کی تربیت کرو۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا وہ آگ سے اس کے لیے نجات بن جائیں گی، آگ سے نجات بن جائیں گی۔ اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں۔ زکریا اس وقت محراب میں کھڑے ہو کے اے اللہ لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اے اللہ ساری زندگی گزر گئی میں تیرا نبی ہوں، اے اللہ کبھی مجھے اتنا یقین نہ آیا جو آج مریم کو دیکھ کے آ گیا ہے، اے اللہ تو اس کو پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے میٹھا میوہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر فرشتہ اتارا، اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ، ہم نے اسے خوشخبری دی، اور اس کا نام یحییٰ ہے۔ نام بھی اللہ نے رکھ دیا، جب اللہ سے مانگو گے پھر اللہ نام بھی اپنی طرف سے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے ہیں پیغمبر ابراہیم، اور ابراہیم کون ہے؟ کان امتن، اکیلا بندہ ہی امت، گھر سے نکالا گیا، باپ نے کہا نکل جا، لوگوں نے پکڑی آگ میں ڈال دیا، وہاں سے نکلے علاقہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، نکلے اپنی سرزمین سے، اولاد کوئی نہیں، بیوی سارا پاک باز مومن، لیکن اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھ سے اولاد پہلے نہیں دینی ہے، پہلے میں نے اس کو دیکھنی ہے جو خادمہ بن کے آئے گی۔ ہاجرہ خادمہ بنی، اس کے بیٹا پیدا ہوا 86 برس میں تقریباً، اور اس کے بعد بعض کہتے ہیں 83 برس میں، اس کے 12 برس کے بعد حضرت اسحاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جب بیٹا ہونے لگا تو ابراہیم کی بیوی سارا مسکرانے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں تو مسکرا رہی ہے؟ فرشتہ پوچھتا ہے میں مسکراؤں کیوں نہ، یہ بابا بوڑھا ہو چکا ہے، میں بانجھ ہوں، میرے اولاد نہیں ہے، اب تو حیض کا بھی مسئلہ نہیں رہا، اب تم خوشخبری دینے آ گئے ہو۔ اس نے کہا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ آج جو بندہ ابراہیم کا عقیدہ رکھ کے، زکریا کا عقیدہ رکھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے زکریا اور ابراہیم کو عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ اولاد نہیں دے رہا گھبرائیے مت، اگر اولاد نہیں دے رہا تو میرے لیے بہتر ہے، اگر میرا بیٹا نہیں ہے تو میرے لیے بہتر ہے۔ میرے پہلے بیٹی پیدا ہوئی، والدہ مجھے تسلی دینے لگی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ اسے یہی پتہ نہیں یہ رحمت آ گئی ہے تو اللہ بیٹے بعد میں دے دے گا۔ اور جس بھائی کی اولاد نہیں ہے بیٹا یا بیٹی، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انبیاء کی سنت ہے، رب کو منا لینا اور مانگتے رہنا، وہ بیٹا اتنا اچھا ہوگا کہ کائنات کی حسد کی نظر اسے نہ لگے گی۔ اس سے مانگ کے دیکھیے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب جی مجھے پاکیزہ اولاد دے دے۔ یہاں تو پھر دم کروانے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی اسماعیل کو ابراہیم نے دم کروایا، کبھی اسحاق کو دم کروایا، کبھی یحییٰ کو دم کروایا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، مل جاتا ہے۔ درختوں سے امید لگاتے ہیں بیل گرے گا تو بیٹا ہوگا، بیٹا مل جاتا ہے لیکن بیماریوں میں گھرا رہتا ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے، دم کروانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ سے مانگو، پیغمبروں کی طرح مانگو، ان کی سنت سمجھ کے مانگو، اللہ ویسے بیٹا دیتا ہے، پھر کسی کی بد نظر نہ لگے، کسی کا حسد اسے نہ کھائے۔ اولاد اللہ دے، اللہ اکبر۔ بچہ پیدا کر، میرا جسم ہے، ہو سکتا مجھے معذور بنا دیتا۔ کتنے بچے پیدائش میں لنگڑے،
پیدائش میں نبی نے، پیدائش میں بہرے، پیدائش میں گونگے. میرا ایک دوست ہے ہمارے گاؤں کا، 6 بھائی، مال و دولت بے شمار، زمینیں جائیدادیں، اللہ نے بیٹا دیا. خوش ہوا، سعودی عربیہ میں تھا، وہاں سے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا. بیٹا چاند کا ٹکڑا، اگر آپ اسے دیکھیں پہچان نہ سکیں، آنکھیں جیسے نظر آ رہا ہے. 5 ماہ کا، بخار چڑھتا ہے اور بیٹے کی نظر چلی جاتی. بیٹا خود بیٹھ نہیں سکتا، بیٹا بول نہیں سکتا، وہی جو 5 ماہ تک درست تھا. باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، خود لٹاتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں. پڑوس میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے کہا میری ساری دولت لے لو، مجھے ایسا ڈاکٹر مل جائے جو میرے بیٹے کو صحت دے دے. کینیڈا فون کیا، سعودی عربیہ، خود مجھے بتایا، کہتا میں 10 منٹ تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کی یہ کیفیت ہے. میرے پڑوس میں اللہ نے بیٹا دیا، معذور، آج بھی اس کے پیمپر لگتے ہیں، خود اٹھانا پڑتا ہے. یہ اللہ کا کتنا احسان. اگر بیٹا نہیں دیا تو سمجھے معذور نہیں دیا. اے اللہ جب بھی بیٹا دے صحیح سلامت دینا. ہم معذوری برداشت کر سکتے؟ اس کی آزمائش کون جھیل سکتا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی میری زبان بند کر دے تو میری زبان دوبارہ کوئی کھول سکتا ہے؟ اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، پیدائشی نبینا، ماں نے دعا مانگی، اے رب کریم میرے بیٹے کی آنکھیں درست کر دے، میں تیرے دین کا خادم بنا دوں. آئیے دعا کریں میرے ساتھ مل کے. اے اللہ، ساتھ یہ لفظ دہرائیں، اے اللہ اگر مجھے بیٹا دے میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں. علم پڑھائیں دین کا، اس کے بعد جو مرضی کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ امامت ہی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبہ ہی دیں. دین کا علم پڑھائیں تاکہ کل جب آپ کی وفات ہو تو ہمارا اپنا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھا سکے. میرا بیٹا کہے، اور جو اس کے الفاظ میں لذت ہوگی کسی اور کے الفاظ میں ہوگی. اگر میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے تو جو وہ دلی جذبات سے دعا مانگے گا وہ کوئی اور پڑھا سکتا ہے؟ آج کتنی بدقسمتی ہے کہ ہماری اولاد کو دعائیں نہیں آتی، ہم بھی پیچھے آمین کہنے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور جیسے معاشرے میں جنازے پڑھائے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ابھی وضو مکمل نہیں ہوتا ادھر جنازہ مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اماموں کو کہ وہ دعا منگائیں. آخری تو دعا ہے، اور جب بندہ مر جاتا ہے آخری تحفہ ہے. اتنی تیزی سے ہم دیتے ہیں تحفہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا تحفہ لینے والے کو. مولویوں اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. وہ میت جو ہمارے گھر میں ہے اس کے لیے دعا کرو خلوص کے ساتھ. پیچھے لوگ آمین کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آخری دعا اللہ تعالیٰ سن کے اس کو معاف ہی کر دے. پھر بعد میں اسی لیے رسمیں کرنا پڑتی ہیں. کیوں جی؟ اللہ اولاد ایسی دے جب ابو بکر مرے تو میرا بیٹا یا عبد الرحمن یا چھوٹا بیٹا داؤد وہ اس قابل ہو کہ ابو بکر کا جنازہ پڑھا سکے. ہر آدمی کا بیٹا اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکے. میرا رسول نے فرمایا جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کی نیک اولاد اگر اس کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس قبر والے کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر مجھے بیٹا دے، میری اولاد نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے دین کا علم اسے پڑھاؤں. اللہ اسی طرح اسے دے گا جیسے امام بخاری کی آنکھیں درست کر کے اللہ نے حدیث کا امام بنا دی. اب دوسری دعا ہے بے روزگاری کے لیے. بے روزگار آدمی، روزگار نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اثاثہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں. آئیے میرا رسول نے فرمایا، ایک حدیث آپ کو سنا کے ایمان تازہ کر دیتا ہوں. میرا رسول نے فرمایا جو بندہ کہے، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. آپ ہر روز ورد کریں
انشاءاللہ اللہ کریم اس دعا کے صدقے آپ کا روزگار عطا فرما دے۔ تجربہ کر کے دیکھ، اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق کی بیوی رسول اللہ کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول، حالات تنگ ہوں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ فرمایا اللہ اللہ 2 مرتبہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ رجانے میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا، نوجوان آ کے بیٹھ گیا، رونے لگ گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا جی کاروبار کر، دکانیں ہماری لے لے، کرایہ تو دینا ہی ہے، ہماری دکان برتنوں کا میرا کام ہے، میں نے دکان سیٹ کر لی۔ اب جب کاروبار سیٹ ہو گیا، دکانیں دوسری مل نہیں رہی، تو اچانک کہتا ہے جی میری دکان خالی کر دے۔ کہتا سرمایہ لگا ہوا ہے، کیا کروں؟ میں نے اسے یہ وظیفہ بتایا، ویسے ہی جیسے آدمی کہہ دیتا ہے یہ پڑھ لو۔ 2 ماہ 3 ماہ نہیں گزرے، جمعے کے بعد کہتا ہے جی بیٹھے ساروں کو مٹھائی کھلانی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو کہنے لگا جی اللہ کے فضل سے میں نے وہ دعا پڑھی، اللہ نے مجھے 2 دکانیں اور عطا کر دیں، اور آج وہ رجانے میں برتنوں کا ڈیلر ہے، دکانوں کو آگے دیتا ہے، سیل پوائنٹ ہے۔ اور جب آدمی جذبات میں، وہ رو رہا تھا نا، رو رو کے یہ کلمات پڑھیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور یہ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا روزگار درست فرما دے گا۔ تیسرا ہے رشتے، بیٹیاں بہنیں، بہت مرتبہ گزارش ہوتی ہے دعا کروا دیں۔ آئیے سورہ القصص، سورہ القصص قرآن کریم مجھے دے دیں، میں آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ سورہ القصص اور پارہ ہے 20واں۔ سورہ قصص اور سورہ نمل کو سورہ موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ سورہ قصص کو سورہ موسیٰ کیوں؟ اس میں سارے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف ہے نا کہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے، ایسے ہی سورہ قصص کو حضرت موسیٰ کی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے ہاتھوں سے ایک بندہ مر گیا۔ مصر میں ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا، ایک فرعونیوں کا، قبطیوں کا، آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ کو اس آدمی نے دیکھا جو ان کی قوم کا تھا، اس نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ نے مدد کے لیے اس کے ویسے مکہ مار دیا، بندہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، وہ فرعونی۔ اب فرعون کے کرندوں نے پتہ چل گیا موسیٰ نے مارا ہے، تو راتوں رات حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے مصر سے، وہ شعیب کے پاس چلے گئے مدین میں علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہاں پہنچ کے نا کوئی سہارا نہیں ہے، قاتل ہے لوگوں کی نظر میں، کوئی سہارا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی آشیانہ نہیں، کوئی رزق نہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہے، حضرت موسیٰ نے وہاں دعا مانگی۔ اس نے کہا، آیت نمبر ہے 24، آیت نمبر 24، پارہ ہے 20واں، سورہ ہے القصص، 24 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہاں انہوں نے پھر ایک درخت کے سائے میں وہاں ٹیک لگائی اور یہ دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب کریم میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اے رب کریم میرا کوئی ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کیا بنایا کہ وہ پانی پلایا صرف کسی کے جانوروں کو۔ 2 بہنیں تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہمارے پاس رہ، گھر جوائی بن جا۔ ویسے گھر جوائی ہمارے تو اچھا نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر ہی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا گھر ہی عطا فرمائے۔ وہاں 10 سال خدمت کی اپنے سسر کی۔ یہ بھی مقدروں والوں کو ملتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو پوچھتے نہیں، اصل باپ کو پوچھتے ہیں، جو سسر بن جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ اصل باپ جو ہے پہلے اس کی خدمت کریں، اور سسر بھی باپ ہوتا ہے۔ اگر میرے سسر کی بیٹا کوئی نہ ہو تو مجھے چاہیے میں اس کا بیٹا بن کے رہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے گھر کو روشن کر دے، کل میری اولاد میری خدمت کرے۔ اگر میں اپنے باپ کی، اپنے سسرال کی خدمت کروں تو میری اولاد میری خدمت کرے۔
اور ساتھ آتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا. یہ دعا پڑھیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. 24 نمبر آیت اس میں, یہ ہے رشتے کے سلسلے میں. نمبر 2 سورہ الکوثر, رشتے کے سلسلے میں سورہ الکوثر. بعض لوگ کہتے ہیں جی رشتوں کے کسی نے رکاوٹ ڈال دی, رشتوں پہ رکاوٹ ڈال دی, تو سورہ کوثر پڑھیں 100 مرتبہ ڈیلی. اور یہ سورت وہ ہے جو محمد کریم پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا یہ جو ہے نا اس کا بیٹا کوئی نہیں رہا, اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر, سارے تم جل کے مر جاؤ گے, محمد کریم کا نام باقی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے شادی کے لیے. ویسے معاشرے میں دوسری شادی کو بڑا برا سمجھتے ہیں. ویسے زنا کر لیں کوئی حرج نہیں, کردار گندا ہو جائے کوئی حرج نہیں, چکلے میں جائیں کوئی حرج نہیں, کوٹھوں میں جائیں کوئی حرج نہیں, غلط راستوں پہ چلے جائیں کوئی حرج نہیں, لیکن دوسری شادی نہیں کروانی. وہ بیٹے کہتے ہیں اور کوئی آ گئی, وہ اسے اولاد پیدا ہوگی, جائیداد کم ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گا. بابے ابھی بھی تجھے صبر نہیں ہے, کتنی عمر ہو گئی ہے, اتنی عمر میں صبر نہیں ہے تجھے. اور خود رہتے ہیں بیویوں کے ساتھ. وہ بابا جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے بیچارے, وہ بابا دیکھتا رہتا ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی, پھر وہ وظیفے پوچھتا ہے جی مولوی صاحب مجھے نیند نہیں آتی. حالانکہ اس کا علاج کیا ہے, اس کی شادی کرو. اور اتنی بیوہ عورتیں ہیں, ان سے شادی کرواؤ, 2 شادیاں کرو. یہ جو گھروں میں بولتے ہیں نا باپ بڑی عمر کے, وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے. یا پہلی بیوی پرانی ہوگی, زیادہ عمر ہوگی, اب اس کے مسائل ہیں. ہم لوگ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ شرم آتی, لیکن شریعت کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی حیا نہیں ہے. اور خود شادی کرواؤ بجائے اس کے کہ باپ غلط راستے پہ چل پڑے. وہ گناہ اولاد کے سر ہے اگر باپ زنا کرے. یاد رکھیے اسی لیے برکت نہیں ہوتی. جو عورت آپ کے گھر میں آتی ہے وہ اپنا رزق خود لے کے آتی. جتنے رنڈوے ہیں کوشش کیجئے ان کی شادی کر دیں, چاہے کسی مخصوص فنڈ سے کروا دیں, اس کا گھر آباد کریں اور یہ شادیاں شروع کروا دیں, معاشرے میں زنا ختم ہو جائے. یہ موضوع بڑا حساس ہے, لوگوں کو بڑا غصہ لگتا ہے دوسری شادی. یہ سارا ذہن ہے ہندوؤں کا کہ خامد مرا بیوی کو ساتھ ہی جلا دو, ستی کی رسم کہتے تھے اسے. ہم میں وہ ذہن آ گیا. اب بڑی اولاد ہو گئی ہے, بڑی دیر کہتے ہیں عیاشی کر لی, اب پھر کیا شادی کرنی. اور شادی کو عیاشی کا نام دیتے ہیں. اور شادی تو ہے اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ, اور رزق کا مالک اللہ ہے. اور وہ میری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں, انہیں اللہ کا قانون کبھی نہ بھولے. کہتی مجھے رکھ لو یا اسے رکھ لو, یہ اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. برداشت کریں, اگر دوسری بیوی جائز نہ ہوتی محمد کریم کی دوسری شادی نہ ہوتی. ہر صحابی نے لاتعداد شادیاں کروائی. ابو بکر صدیق فوت ہوئے, ان کی بیٹی اسماء, ان کی بیوی اسماء کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے. ہم مثالیں بیان کرتے ہیں, عمل کوئی نہیں کرتے. وہ اپنا رزق لے کے آئے گی, اپنا رزق لے کے آئے گی. اللہ اکبر. اب تیسری چیز ہے وہ جو عام حالات میں جی امن نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ اللہ کا نام ہے. الرحمن ذاتی نام اللہ کا, الرحیم وصفی نام اللہ کے. 2 ذاتی نام ہیں, ایک لفظ اللہ اور ایک رحمان, یہ اللہ کے 2 ذاتی نام ہیں. باقی جتنے اللہ کے نام ہے الرحمن, رحیم, ملک, قدوس, سلام, مؤمن, مہیمن, عزیز, جبار, متکبر, جتنے بھی نام ہیں سارے صفاتی. کسی کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے, کسی کو ہم اللہ نہیں کہہ سکتے. یہ اے رحمان, عبد الرحمان, عبد اللہ, لیکن کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے, کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے. عبد کا لفظ ہے عبید اللہ, عبید الرحمان, عبد الرحمان, عبد اللہ, یہ لفظ ہے. اللہ کو دونوں نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمان. تو یہ جی گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, تو بسم اللہ کا ورد کریں. گھر میں داخل ہوں, رسول کائنات نے فرمایا, ایک بندہ آیا رزق کے لیے بھی ہے, امن سکون کے لیے بھی.
جی گھر میں سکون نہیں، یہ پنکھا بند کر دیں جی ذرا، ہاں جی مولوی صاحب کو پسینہ آنے دو. کہنے لگا جی رزق کی کمی ہے، سکون کی کمی ہے. میرا رسول نے فرمایا وظیفہ نوٹ کر لیجئے گھر میں سکون کا. فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو اونچی آواز سے السلام علیکم کہو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، اس کے بعد الحمدللہ یہ پڑھو. انشاءاللہ گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اب آ جائیں جو سب سے اہم موضوع ہے، وہ ہے جادو ٹونے کا مسئلہ. یہ خون لگ جاتا ہے کپڑوں پہ، یہ سب کے سننے کے لیے. یہ کپڑوں پہ کیا لگ جاتا ہے؟ خون لگ جاتا ہے جی. وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کبھی پانی میں ذائقہ بدل ہو جاتا ہے، کبھی دوڑا پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی سایہ پڑ جاتا ہے، کبھی بعض اوقات ایسی عورتیں ان کے ایسے ہوتا ہے جیسے کسی دیو نے قبضہ کیا ہے. اس کے لیے 3 وظیفے میں بتاؤں گا آپ کے سامنے، 3 وظائف. اللہ کی قسم ہے آپ کہیں گے تاثیر نہیں ہے، آپ کر کے دیکھیں. دنیا جہان کے عاملین کو چیلنج ہے، یہ جو جھوٹے عاملین، شیطانوں کے پجاری، کالے علم کے ماہر، ان کو چیلنج ہے. ان 3 کلمات کی کاٹ کوئی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اتنا اچھا وظیفہ. 3 دن یونس علیہ السلام اپنے مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھتے رہے، اور لوگ کہتے تھے بابا مر گیا، سمندر میں چھلانگ لگا دی. اللہ نے کہا نہیں، اس نے وہ ورد کیا ہے. اللہ نے کہا میری ذات کی قسم ہے، مجھے رب کس نے کہنا ہے اگر یونس کو باپ کی سلامت میں ساحل پہ نہ لے کے آیا. یہ ورد کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نمبر 2 آیت الکرسی. دائرہ لگا لیں گھر میں بیٹھ کے، خود عامل بنے، مت جائیں ان جھوٹے عاملوں کے پاس. اپنے ہی جنات بھیج کے، اپنے ہی موکل بھیج کے لوگوں کے گھروں میں فساد کرواتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس جاتے ہیں اپنے ہی جنات واپس لے لیتے ہیں اور جی سکون ہو گیا. اکثر یہی ہے، یاد رکھیے. اور اگر کسی اور کے آ جائیں ان کے پاس، کہتے ہیں ہم سے بھاری ہے، ہوتا نہیں علاج. کبھی سنا ہے جی ایسا ہوتا نا کہ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، کیوں اپنے ہوتے ہیں، اور شاباش دے کے آ جا بھی واپس، وہ آ جاتا. اور اگر کسی اور نے بھیجے ہوں، کہتا ہے یار مجھ سے بھاری ہے، بڑی دیو، بڑی مسئلہ ہے، کسی اور کے پاس لے جاؤ. اور دراصل کسی اور کے ہوتے ہیں، اپنے نہیں ہوتے. وہ جس اور کے ہوتے ہیں اس کے پاس جب جائیں گے تو حرام آ جائے گا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ عزتیں محفوظ کرو. اب بیٹیوں کے بال کھول کے وہ لوگ اس کو پکڑتے ہیں، غیر محرم نامحرم افراد وہ بالوں کو پکڑتے ہیں، وہ مارتے ہیں ان بیٹیوں کو. جو بیٹیاں ہماری عزت ہوتی ہیں، ان بیٹیوں کو وہ بے پرد، کوئی پیٹ پہ رکھ کے علاج کرتا ہے، کوئی اس کی ران پہ ہاتھ رکھ کے علاج کرتا ہے، کوئی اس کے ہاتھوں کو داغتا ہے، کوئی اس کے بالوں کو کاٹتا ہے، کوئی اس کو آگ لگاتا ہے، کوئی اس کو تکلیفیں دیتا ہے، کوئی چھریاں چاقو وہاں بلیڈ مارتا ہے. ان جھوٹے عاملوں کے پاس جانے سے بہتر ہے خود عامل بنے. عمل میں بتا دیتا ہوں. دائرہ لگا لیں، وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور وہاں بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ درود پاک، اور 100 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کریں، 100 مرتبہ. مقصد یہ ہو کہ میں نے جنات قابو نہیں کرنے، مقصد یہ ہے میرے گھر میں سکون ہو جائے، سحر کا خاتمہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور تیسرا عمل جو ہے، کائنات میں اس جیسا عمل ہی کوئی نہیں. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ پہ جادو ہوا، آپ کو نا جادو ہوا تو کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کو ایسے لگتا تھا جیسے میں نے کام کر لیا ہے، کام نہیں کیا ہوتا تھا. آپ کی قوت میں فرق آ گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی، آپ بھولنے لگ گئے تھے. پھر ایک خواب آئی آپ کو، آپ لیٹے ہوئے تھے تو ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ ادھر. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا مطبوب، اس پہ جادو ہوا ہے.
اس نے کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے. اس نے کہا کس چیز میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے بالوں میں. وہ نا کوئی یہودیوں کا بچہ کوئی آپ کے بال لے گیا تھا. یہ عمل بھی چلتا ہے کہ کنگھی کر کے نا وہ بال ہم پھینک دیتے ہیں تو آپ کے بال کوئی اٹھا کے لے جائے, اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے. محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان پہ جادو ہوا ان کے بالوں کے ذریعے. وہ پھر اس نے کنگھی میں بال پھنسا کے پھر اس میں جادو کیا. 11 اس نے گانٹھیں دے دیں, یہ پنجابی میں گنڈ کہتے ہیں. وہ دے کے پھر اس نے کھجور کا گابا لیا. کھجور کا گابا ہوتا ہے کھجور کی جڑ, وہ لے کے پھر اس نے ایک کنواں ڈھونڈا جس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے. مہندی ہے نا, مہندی لگانے والی. اب اس کو پانی میں بھگولیں تو کیسا رنگ ہوتا ہے, کھٹا سا بن جاتا ہے. اس کنویں میں اس نے پھر وہ گابا پھینک دیا. آپ کو اس نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا جادو کیا ہے. علاج کیا ہے؟ اس نے کہا علاج ہے. اس نے پھر وہ آخری معوذتین پڑھی, 11 آیات, آخری معوذتین 11 آیات پڑھی. آپ کو پھر جب اٹھے تو آپ نے کہا مجھ پہ جادو ہوا تھا, اس کا حل اللہ نے بتا دیا. پھر آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا, آپ نے پھر وہ جو دکھایا گیا تھا نا کنواں, وہاں پہنچے, پھر اس کو باہر نکالا. ایک ایک آیت پڑھتے تھے, ایک ایک آپ وہ گرہ کو کھولتے تھے اور آپ کی طبیعت فریش ہو گئی. تو یہ ہے عمل. اس کو بھی 3 مرتبہ سے شروع کریں اور 100 مرتبہ تک لے کے جائیں. اگر آپ کو بہت مسئلہ ہے انشاءاللہ جادو کا حل ہو جائے گا. یہ 3 وظیفے ہیں, دنیا جہان میں کوئی اس کی کاٹ نہیں کر سکتا. اب آئے سب سے بڑا عمل جسے میں سمجھتا ہوں وہ ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رسول نے فرمایا, ایک صحابی آیا, ابی بن کعب سے آتا ہے, اے اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں تو نا 3 حصے میں دعا مانگتا ہوں, ایک حصہ درود پڑھتا ہوں. فرمایا اور کر لے تو بہتر ہے. اس نے کہا میں نصف دعا مانگا کروں گا, نصف درود پڑھا کروں گا. آپ نے فرمایا اور کر لے تو بہتر ہے. اس نے کہا جی 3 حصے درود, 1 حصہ دعا. آپ نے کر لے, آپ نے فرمایا اور کر لے تو بہتر ہے. اس نے کہا جی ساری دعا میں صرف درود مانگا کروں گا. میرے رسول نے فرمایا اگر تو دعا کی بجائے صرف درود مانگے, اللہ بن مانگے تجھے عطا کر دے گا. تو اس کے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علیہ, درود پاک, درود ابراہیمی. اس کا میں ایک آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں. صبح اور مغرب کی نماز کے بعد. کیوں جی تھک تو نہیں گئے آپ؟ جو تھک گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. نہیں تھکے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر واقعی آپ کہتے ہیں بند کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, گفتگو بند کر دیتے اور گفتگو انشاءاللہ. تو جو دیواروں سے لگ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سکون حاصل کر رہے ہیں. اگر تو مسئلہ ہے پھر ٹھیک ہے, اگر کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. جتنے بھائی ہیں کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, ہم تو ہنس پڑتے ہیں بات کر کے, ہو سکتا ہے کسی کی مجبوری ہو. اللہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس مقدس رات کے اللہ تعالیٰ واسطے سے ان چیزوں کا واسطہ دیا کریں. اللہ کے قرآن کا واسطہ دے دیں, اللہ کے رسول کی نبوت کا واسطہ دے دیں, اور رمضان کا واسطہ ڈال دیں. کوئی نیک عمل ہے اس کا واسطہ ڈال دیں. ہم نے واسطے کون سے رکھے ہوئے ہیں؟ فلاں نانگے کا ہیں جی. ہاں یہ بات بڑی سخت ہے, اب کئی بندوں کو بڑی بری لگتی ہے جی کیوں نام لے دیتے ہیں. اللہ کے علاوہ نہ کوئی صحت دے سکتا ہے نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے, اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے لیے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد وظیفہ ہے درود پاک کا. میرے رسول نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر, بات نہیں کرنی, بات کیے بغیر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے صبح اور شام, اللہ اس کی 100 خواہشات پوری کرتا ہے. 30 اس دنیا میں, 70 آخرت میں. 30 اس دنیا میں. اور آپ کہتے ہیں درود بڑا مشکل ہے جی, پھر تو درود ابراہیمی. حدیث میں لفظ آتے ہیں اللہم صلی علی محمد, ساتھ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد, یا پھر اللہم صلی علیہ, یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی سے بات نہیں کرنی, ویسے بیٹھ کے نماز سے فارغ ہوئے ہیں صبح اور مغرب کی نماز کے بعد, تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے, بغیر کسی دعا کے مانگے اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. اور
اگر اور کہتے ہیں تو اور بھی بتا دیتے ہیں. کیوں جی؟ اچھا جی. اب اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں. اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ویسے سارے نام ہی اچھے ہیں. للہ الاسماء الحسنی. یہ باتیں لوگوں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. کیوں جی؟ تبلیغ تو فرض ہے نا. بتائیں لوگوں کو جنہوں نے تعویذ باندھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے چھلا پہنا. یہ چھلا تو ماشاءاللہ کسی نے مجھے تحفہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے, آباد شاد رکھے. یہ کسی کا دم کیا ہوا نہیں ہے, نہ ہی ہمیں ضرورت ہے. ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو آپ کو میں یہ بات شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ مجھے ناف کا مسئلہ تھا تو میں نے نا کسی سے دھاگا لے کے باندھ لیا. اب میں توحید پسند ہوں, اسی جمعے میں دھاگا بھی باندھا ہوا ہے اور ساتھ اللہ کی توحید کا بھی ذکر کر رہا ہوں. اب بندہ جب دوگلا ہوتا ہے تو آواز میں اثر نہیں رہتا. جمعہ ختم ہوا, میں نے سوچا یار کیسا بندہ ہے تو, اللہ کی توحید کا بھی ذکر کرتا ہے اور دھاگوں پہ بھی یقین ہے. اسی وقت اس دھاگے کو اتار دیا. اللہ کی قسم ہے اللہ نے شفا دے دی, اس کے بعد مسئلہ نہ بنا. اگر کبھی مسئلہ ہو جائے گھی پی لو اور ڈانٹ شانٹ لگاؤ, ناف درست ہو جائے. جب کچھ کرنے ہی کوئی نہیں, مولوی تو کرتے ہی کچھ نہیں ماشاءاللہ, صرف حلوہ کھانے کے لیے اللہ نے مخلوق پیدا کر دی, تو ناف کے مسئلے ہی بننے ہیں نا. یا پھر شادیاں کر لیتے ہیں, بچے بے بہا. اللہ پاک تمام احباب کو خوش رکھے. تو پھر وہ اسماء حسنہ, اللہ کے اچھے نام ہیں, 99 نام ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ کے 99 نام یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا. ان میں سے اسماء اعظم, اسم اعظم, اللہ کا وہ نام جس کا اگر اللہ کو واسطہ ڈالا جائے اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا. قرآن کریم میں 3 اسماء حسنہ ہیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 173, میرے ساتھ ساتھ پڑھیں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. شرم نہ کریں کہ جی اور لوگ تو نورانی قاعدہ پڑھتے وقت شرم نہیں کرنی چاہیے, تو پھر اللہ کا اسم اعظم ہے. ہو سکتا ہے اسی وقت دل میں خواہش ہو جائے اسم اعظم کے پڑھنے سے خواہش پوری ہو جائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. نمبر 2 سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات, الف لام میم مَاللَّهُ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور نمبر 3 سورہ الانبیاء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب حدیث میں آپ کو اسم اعظم 2 بتا دیتا ہوں. یا ارحم الراحمین, یا ارحم. نمبر 2 یا ذل جلال والاکرام. اب جس کو جو خواہش ہو اس مسجد سے اٹھ کے جب جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 2 رکعت پڑھیں سارے جتنے ہیں مجھ سمیت, اور اس کے بعد اسم اعظم میں سے کوئی ایک پڑھ لے اور اپنی دعا مانگے. ہو سکتا ہے فجر کی نماز نہ ہو, اس کی اللہ حاجت پوری کر دے. کیوں جی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ دعا کرنے کے بعد کیوں جی ٹائم کافی ہو گیا ہے, 12:30 ہو گیا میرا خیال ہے, بس کر دیں ہے جی 15 منٹ اور. تو اس تو ویلے بندے ہیں, انہوں نے کام کرنا صبح. ویسے بھی حکومت نے لاک ڈاؤن کر دی ہے. اللہ ہو. چلو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہترین روزی عطا فرمائے. اچھا جی, اب کہتے ہیں آگ سے آزادی. آگ سے آزادی سارے ہی چاہتے ہیں. کیوں جی؟ کون کون دوزخ میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. تو اس کے لیے بھی وظیفہ ہے ماشاءاللہ. جو بندہ ہے جی اچھا جو بندہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد, پہلی بات ہم تو نماز تو پڑھتے نہیں, کہتے شارٹ کٹ کر دو مولوی صاحب, بس تویز دے دو بیڑا پار, تیری نظر کرم نے میری بنا دی سب کچھ, تیری نظر کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے, بس ہم نے رسول اللہ کو نظر کرم تک رکھ لیا ہے, بس خود کچھ نہیں کرنا.
اللہ اکبر. صبح اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اگر رات کو فوت ہو گیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچائے. صبح پڑھی شام سے پہلے مر گیا، اللہ قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچائے. اور جو بندہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس پڑھتا ہے 7 مرتبہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتا ہے. اور ایک اور آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو بندہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و ما فیہا سے کافی ہو جاتا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور میرے رسول نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور شام کی نماز کے بعد، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کون اتنے پھڈے میں جائے، حضرت بلال پہ بیان کرنا ہے 10 منٹ اور 10 منٹ یار اگلے انشاءاللہ اگلی 27ویں کو رکھ لیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی کر دیں. تو یہ وظیفہ بیان کرنے کے بعد فرمایا جو بندہ بات کرنے سے پہلے صبح اور مغرب کی نماز کے بعد وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا نہیں ہوتا. جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا نہیں ہوتا. یہ وظائف سیکھیں، بچوں کو سکھائیں. اب بچوں سے پوچھیں باہر جانے کی دعا آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، باپ کو خود نہیں آتی. گھر میں داخل ہونے کی دعا خود نہیں آتی. اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، جو تو مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ چپ رہے ہیں، ایک مرتبہ محسوس بھی نہ کریں، ایک سوال جواب کی نشست ہو جائے آپ کے ساتھ. کیوں جی ناراضگی تو کوئی نہیں؟ اچھا جی. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان. یہ آدھ حافظ ہوتے ہیں نا جو مدرسوں سے بھاگے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں. 5. نمبر 1 ترتیب غلط ہو گئی، توحید و رسالت، کلمہ شہادت. نمبر 2 نماز جو ہم پڑھتے نہیں. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 روزہ. نمبر 5 حج. یہ ہے 5 اسلام کے ارکان. اچھا اب بتائیں ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کیوں جی چپ ہو گئے؟ اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں جی؟ اب آدھے حافظ وہ بھی نہیں بولیں گے. ماشاءاللہ کوئی ہاتھ تو کھڑا کرے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک ہی آدمی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سلامت رکھے. مجھ سے بعد میں کوڑتے ہیں یار آپ تقریر کر کے چلے جاتے ہو، اثر تو ہوتا نہیں. اثر تو نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، وہ بھی لوگ نہیں مانتے تھے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اسلام کے ارکان 5 اور ایمان کے ارکان 6. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. تقریر وقریر کوئی نہیں میں کرتا، نہ ہی جمعہ میں کبھی تقریر کی ہے، صرف سمجھانے کے لیے، ان مسلکی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے. ڈجکوٹ کے لوگوں کو جا کے پیغام دیں کہ ایک درویش ہے جسے نہ لالچ ہے، نہ طمع ہے، نہ یہ ہے کہ میرا نام لیا جائے. اللہ کی قسم ہے 27ویں رات پہ منبر رسول پہ بیٹھ کے، نہ یہ ہے کہ شہرت ہو. اگر کسی کی زندگی سمر جائے، کل میری قبر ٹھنڈی ہو جائے، میری اولاد اس لیے وقف ہے، میری ذریت، میری اولاد، میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں اللہ کے دین کے لیے وقف. اللہ کی قسم ہے اس شخص پہ لعنت ہو جو دین کو کھانے کا ذریعہ بناتا ہے. میں اس لیے آتا ہوں کسی ایک بندے کی زندگی بدل جائے، کل جب قبر کا عذاب ہونے لگے تو اللہ کے فرشتے آ جائیں. نہیں، ایک بندہ اس کی گفتگو سن کے سیدھی راہ پہ آ گیا تھا. مسلکوں کو چھوڑیں، منہجوں کو چھوڑیں، ان مسلکوں میں کچھ نہیں پڑا، یہ مولویوں کے کھانے کے ذریعے ہیں.
مسجدوں پہ لکھوایا جاتا ہے آل حدیث، دیوبند، بریلی، شیعہ، اہل بیت کا نام استعمال کر کے، صحابہ کا نام استعمال کر کے۔ یاد رکھیے دین صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ آج کے بعد مجھ سے وعدہ کریں میرا کوئی مسلک نہیں، سارے میرا کوئی مسلک نہیں، میرا مسلک صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات، نہ اہل حدیث نہ کوئی اور مسلک۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی اور کا نام ان کے ساتھ نہ لکھ۔ اگر یہاں لکھا ہوا تب بھی غلط ہے، کسی اور مسجد پہ لکھا ہے تب بھی غلط۔ یہ نہیں میرے بزرگوں نے لکھوایا، میرے بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے میرے بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ میرے والد شیخ الحدیث، دادا میرا شیخ الحدیث، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے مبرہ یا اللہ کی ذات ہے یا محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی گفتگو کر رہے تھے میں تو بھول گیا جی؟ ہاں جی بلال نہیں ایمان کے ارکان حضرت جی ابھی ایک سٹیشن رہتا ہے جی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، اور ایمان کے کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1 ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان، وملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں پہ ایمان، ورسلہ ہی، اس کے رسولوں پہ ایمان۔ نہیں میں دسدا جی، بولنا نہیں۔ وملائکتہ ہی، اس کے فرشتوں پہ ایمان، ورسلہ ہی، اس کے رسولوں پہ ایمان، وکتبہ ہی، اس کی کتابوں پہ ایمان، وبالبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے پہ ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر، اچھی بری تقدیر پہ ایمان۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں پہ ایمان، ایمان کے ارکان ہے۔ 5 چیزوں پہ ایمان، اسلام کے ارکان۔ ہمیں مسلمان بھی ہونا چاہیے، ہمیں مومن بھی ہونا چاہیے۔ زندگی اسلام پہ، موت ایمان پہ اللہ عطا فرمائے۔ تو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ مانگیں گے، پیغام آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ کہ ایک اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے برادری ناراض ہو جاتی، برادری، کنبے، قبیلے، دوست، یار، وہ یار منکر ہو گیا، گستاخ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، اور میری قبر ٹھنڈی ہو جائے، کل قیامت کے دن سفارش ہو جائے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں نے تیرے دین کو سنبھالا تھا، اللہ کے سامنے جا کے یہ گواہی دے دوں، یا اللہ مر گیا تھا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اے اللہ میں بڑی تنگی میں رہا ہے، اللہ میرا بیٹا نہیں ہوا تھا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں لیکن تیرے غیر سے نہ مانگا۔ اور اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کائنات کے ڈر سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اب بلال حبشی کا مرتبہ کیا ہے؟ کالے رنگ کا، چپٹی ناک، اور کبھی نیچے پہننے کو مل گیا، اوپر لباس ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، مارے کھاتا ہوا، کبھی پتھر پہ لٹا دو، کبھی ریت پہ لٹا دو، گلے میں رسی ڈال دو، لڑکے کھینچ رہے ہیں، یہ جوان مرد کلندر، مرد درویش، اور ایمان رنگ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ سفید رنگ کا ہے، ایمان وہ برادری کا نام نہیں ہے، ایمان جب آتا ہے تو کالے حبشی بلال میں بھی آ جاتا ہے، ایمان اگر آنا ہو تو فارس سے سلمان آ جاتے ہیں، اور اگر نہ آنا ہو تو خود قرآن سننے والے ابو جہل بن جاتے ہیں، امیہ بن خلف بن جاتے ہیں، ابو لہب بن جاتے ہیں، اور جو اللہ اللہ کرتا ہے، احد احد کا کلمہ، یقول هو اللہ احد بعد میں نازل ہوئی، یہ کلمات بلال کے تھے، احد احد، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، سورہ اخلاص اتار دی، قل هو اللہ احد، یہ وہ کلمات ہیں جو بلال نے مارے کھاتے ہوئے پڑھے تھے، یہ وہ کلمات ہیں جب اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، جب اس کے اوپر گرم پتھر رکھا جا رہا تھا، اس نے کہا تھا احد احد، لوگوں نے پوچھا تیرا قصور کیا ہے، اس نے کہا قصور صرف ایک ہی ہے کہ میں نے ایک اللہ کو مانا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قل هو اللہ احد۔ میرے رسول نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صدقہ بھی بلال حبشی کا ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے مارے کھاؤ،
اور مخالفتیں برداشت کرو، منکر کہلواؤ، گستاخ کہلواؤ، لوگ گالی دیں، لوگ برا بلا کہیں، لوگ بے دین کہیں، لوگ کہیں باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اللہ ویسی عزت دے دے جو اللہ نے بلال حبشی کو عطا کر دی۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا، اللہ اکبر، آپ کا خاندان تھا، علی المرتضیٰ تھے، کیوں جی؟ حسن حسین آپ کے نوازے، جنت کے سردار، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کیوں جی؟ مرد کلندر علی المرتضیٰ تھے، حیدر کرار، آپ کے چچا عباس تھے، چچا کے بیٹے ابن عباس تھے، چچا کے بیٹے اور بھی تھے، سارے تھے۔ اذان کس سے کہلوائی ہے؟ بلال حبشی سے۔ کس پہ چڑھا کے؟ اس بلڈنگ پہ جس پہ ہماری غربت قربان، بیت اللہ کی چھت پہ جہاں نماز نہیں ہوتی وہاں بلال نے اذان کہی۔ یہ اس کی اللہ کے لیے مشقتیں۔ جو بندہ توحید برداشت کرتا ہے، توحید کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے، معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو مانیے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، دنیا والے چاہے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں۔ اور پھر جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے نا رسول اللہ فتح مکہ کے بعد، انس صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے کہا تھا اٹھنے نہیں دینا، میں نے 15 منٹ رہتے ہیں ابھی۔ صبح کے سمجھے ہیں نا، اللہ اکبر۔ ہاں جی، سحری کا انتظام کرنا ہے، چلو چلے جائیں جی، سحری کا انتظام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، آباد شاد رکھے۔ اس جماعت، یہ مجمع، اتنا اچھا مجمع، اللہ مجھ سمیت ہر ایک کی دلی خواہش پوری فرمائے، اللہ جنت میں گھر دے۔ دیکھیں رات کے 1 بجنے لگا ہے، چہرے ایسے بشاش ہیں جیسے ابھی افطاری کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو خوش رکھے، ان چہروں کو منور فرمائے، ان کو جنتیوں میں شامل فرمائے۔ یہ جو بچے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، کل اس مسجد کے یہ والی وارث بنے۔ ہمارا کیا ہے، میں تو دور سے آیا ہوں، فقیر درویش آیا ہوں، کل یہی بچے ہوں گے، اس مسجد کے نمازی ہوں گے، ان میں سے کوئی خطیب بھی بن جائے گا، کوئی امام بن جائے گا۔ وہ جس کی اولاد نہیں یہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو اولاد دے، وہ دین پڑھائے، وہ اس مسجد کا امام لگ جائے، کسی کو اللہ ہدایت دے، اس مسجد کا مؤذن بن جائے، یا اس شخص کی طرح کہ رمضان کی اذان کہے، یا پھر مسجد کے معاونین میں سے بن جائے، یا پھر مسجد کی خدمت کرے، اللہ کو پسند آ جائے۔ کل کون جانے قبر میں کیا ہونا ہے، میرا اور آپ کا جسم اللہ کے سپرد ہوگا، کیڑے کھائیں گے، بچھو ڈسیں گے، سانپ ڈسیں گے، وہاں ایک ہی سہارا ہوگا جو اللہ کی رحمت کا سہارا ہوگا۔ اللہ پاک ہر ایک کو اس کی بہترین زندگی عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر وہ خانہ کعبہ میں، وہاں بھی نہ علی کو لے کے گئے، نہ حسن کو لے کے گئے، نہ حسین کو لے کے گئے، نہ اپنے چچا عباس کو لے کے گئے، نہ ان کے بیٹے عبداللہ کو لے کے گئے، نہ فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے، نہ ان کے ساتھیوں کو لے کے گئے، نہ اپنے خاندان کو لے کے گئے۔ 3 بندے گئے، کون گئے؟ بلال گئے، اسامہ گئے، اسامہ بن زید، بلال حبشی، اسامہ بن زید، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر بھی باہر ہیں، عمر بھی باہر ہیں، عثمان بھی باہر ہیں۔ یہ مقام بلال کو کیوں ملا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کا نام لیا تھا، اسی پہ زندگی گزاری تھی، اسی کے لیے ماریں کھائی تھی، اور سنت نوح یاد تازہ کر دی تھی۔ 950 سال ماریں کھاتے، گھر سے باہر نکلتے، پکڑ کے مسٹنڈے مارتے اور کوڑے پہ پھینک دیتے، کوئی بورے میں بند کر کے مارتا، یا ان نبیوں کی سنتیں کہ کسی کو آرے پہ رکھ کے چیر دیا جاتا، کسی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوتی، کسی کو قتل کر دیا جاتا، کسی کے بیٹوں کو پکڑ کے مار دیا جاتا، کسی کے ساتھیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے، یا پھر عمار کے گھرانے کے جیسا کہ بیوی سمیہ کو ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ پکڑ کے، یہ اونٹ ادھر دھڑا دیا، یہ ادھر دھڑا دیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو۔ وہ سنت بلال آج بھی جو زندہ کرتا ہے، ایک اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ ویسا ہی مقام عطا کرتا ہے جیسے بلال کو عطا کرتا ہے۔ اور جیسے رانا تنویر قاسم صاحب کہہ رہے تھے، معراج کی رات آپ نے آواز سنی، واپس آ کے کہا، اے بلال تو کتنا خوش قسمت ہے، جب میں اللہ کے پاس جا رہا تھا جنت میں تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی، تو دنیا پہ چل رہا تھا، تیرے قدموں کے نشان اللہ نے جنت میں پہنچا۔ اور یہ بلال کو اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کا نام لیا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے حضرت عمر جو سب سے زیادہ سخت تھے، وہ حضرت عمر، وہ جب بلال کو دیکھتے تو مسکرا پڑتے، یا سیدی بلال، او میرا سردار بلال آ گئے۔
اور بلال ان کی نبی سے محبت کیسی ہے؟ کہا جب نبی کائنات فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، بعض لوگ کہتے ہیں پردہ کر گئے، چلو پردہ بھی مان لیتے ہیں، یہ پردے کا پتہ نہیں چلا کس قسم کا پردہ ہے۔ اللہ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا بس۔ اگر رسول اللہ زندہ ہوتے غصہ مت کیجئے، آج مصلی رسول، آج مصلی امامت پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے رسول موجود ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، کس کی جرت ہے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھا سکے محمد کی موجودگی میں صلی اللہ ہو؟ اپنے عقیدوں کو خراب نہ کریں۔ ان محمدن قد مات، محمد کریم اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اپنی قبر میں ہے، وہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے۔ دنیا میں دو ہی مقام ہیں جو سب سے مقدس ہیں، یا تو خانہ کعبہ والی جگہ ہے یا محمد کریم کا روضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ فوت ہو گئے، بلال اذان کہنا چھوڑ گئے، مدینہ بھی چھوڑ گئے۔ عمر فاروق کے دور میں انہوں نے کہا ابو بکر صدیق سے، اے خلیفۃ المسلمین، میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتا۔ بلال کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ جب میں اذان کہتا ہوں نا، اذان بھی چھوڑ دی، کس لیے چھوڑی؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تو مجھے محمد کریم کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ پھر 2 مرتبہ اذان کہی زندگی میں، اس کے بعد ایک مرتبہ حسن حسین کے کہنے پہ، اور ایک مرتبہ میدان جنگ میں رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی تو صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، حضرت عمر ان کے سردار سارے، انہوں نے کہا بلال آج ایک گزارش ہے۔ دیکھیں مقام کتنا ہے، کالے رنگ کے بندے کو سردار کہتے، وہ پتہ ہے غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابوبکر صدیق نے آزاد کیا نا امیہ سے، وہ تکلیف دے رہا تھا، کہتا یار چھوڑ دے اسے، بڑا ظالم آدمی ہے۔ اس نے کہا کیوں چھوڑ دوں، میرا غلام ہے۔ اس نے کہا اگر نہیں چھوڑ سکتا، یار تجھے ترس نہیں آتا؟ اس نے کہا ترس نہیں آتا، میرے معبودوں کی توہین کرتا ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہو۔ ہاں یہ سنت بلال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ تو اس نے کہا یار مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا ایسے نہیں بیچنا، 2 غلام مجھے دو پھر آزاد کروں گا۔ 2 غلام بیچے۔ اب ابوبکر صدیق نے لے لیا تو بلال کہنے لگے اے صدیق اکبر، کیا مجھے اپنے لیے خریدا ہے؟ اگر اپنے لیے خریدا ہے پھر ٹھیک ہے، چلو کم از کم سزا نہیں ملے گی۔ ابو بکر نے کہا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اسی لیے ابو بکر کو عتیق کہتے ہیں جسے آگ چھو نہیں سکتی۔ عتیق اسے کہتے ہیں جو آگ سے آزاد ہو۔ اس نے بلال کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے آزاد کر دیا۔ وہاں میدان جنگ میں انہوں نے کہا جی اذان کہہ دو۔ اب بلال کے سارے ارد گرد جمع ہو گئے، جی اذان کہہ دو۔ اور جب بلال نے اذان کہنی شروع کی، وہی منظر یاد آ گیا جو محمد کریم کے دور کا منظر تھا، اور صحابہ سارے رونے لگ گئے۔ جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پہ پہنچے تو بلال بھی رونے لگ گئے، پورا لشکر بھی رونے لگ گیا۔ اور دوسرا وقت جب اذان کہی، مدینے میں آئے، بڑے عرصے کے بعد رسول کے روضے پہ بلال آئے، حالت بگڑ گئی، حسن حسین آ گئے، چچا جان اذان کہیے۔ اب کہا کس نے ہے؟ نبی کے نواسوں نے۔ جس کا نام اذان میں آتا ہے اس کا اہل بیت کہہ دے، اس کے جگر گوشے کہہ دیں کہ میرے رسول نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ من ابغضها ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے فاطمہ کو غصہ چڑھایا اس نے محمد کو غصہ چڑھایا، اور جس نے محمد کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اس کے لخت جگر حسن حسین، جس کو اپنی رانوں پہ بٹھا کے کہتے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ مجھے حسن حسین سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ انہوں نے کہہ دیا چچا جان، اے ہمارے چچا جان آذان کہہ دیجئے۔ اور بلال نے کہا میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن واسطہ انہوں نے ڈال دیا ہے جن کی میں واپس نہیں کر سکتا۔ اور پھر بلال نے جب آذان کہی، پورا مدینہ کاروبار بند ہو گئے، اور اس آواز کے سننے کے لیے مسجد میں آ گئے جب وہ کہہ رہا تھا۔ اور حالانکہ آواز کیا تھی؟ اشہدو نہیں کہہ سکتے تھے، شین کو شین نہیں پڑھ سکتے تھے، سین پڑھتے تھے،
لیکن خلوص ایسا تھا، رب کو پسند آ گیا تھا کہ اس نے مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا تھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کلمے لوگوں کے کانوں میں پڑے وہی دور نبوت یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت بلال پہ اور ان کی سنت کو اختیار کرنے والوں پہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جب میں مروں میرا خاتمہ حضرت بلال کے ساتھ محشر کے دن مجھے اٹھائے، کیوں وہ بھی احد احد پکارتے تھے، آج ہم بھی احد احد پکارتے ہیں۔ ان کو بھی لوگ گستاخ کہتے تھے، لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، کوئی ان کو کہتا تھا کالی ماں کا بچہ۔ کیوں احد احد؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آج مجھے کوئی کہہ دے منکر گستاخ مجھے قبول ہے، کیوں میں نے سنت بلال کو اپنانا ہے، سنت ابو لہب کو نہیں اپنانا۔ جائیے جتنے واسطے لوگ ڈالتے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بلال کا تذکرہ ہو اور اللہ کی توحید کا تذکرہ نہ ہو۔ ابھی 7 منٹ رہتے ہیں میرے وعدے کے، وہ میں نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ، وہ اللہ کی توحید پہ پورے کرنے ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، جتنے میں نے وظیفے بتائے ہیں کر لے، درود پڑھ لے، ماتھے پہ محراب کا نشان بنا لے، ہر سال عمرہ کرے، حج کرے، زکاتیں دے، خیرات کرے، تہجد گزار ہو، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہو، لیکن اللہ کی پہچان نہ ہو تو یاد رکھیے اس کی کسی عبادت کی کوئی حقیقت۔ جو شرک کرتا، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک نہیں معاف کرتا، باقی جو ہے اللہ معاف کر دیتا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کسی بھی حالت میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ توحید ربوبیت کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رب مالک، الحمدللہ رب العالمین مالک ہے۔ نمبر 2 توحید الوہیت کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کوئی نہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور تیسرا ہے اسماء و صفات، اللہ کے ناموں جیسے نام کسی کے نہیں، اللہ کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں۔ داتا کون ہے؟ جو زمین میں دفن ہو اسے داتا نہیں کہتے، حاجت روا نہیں کہتے، جس کو ہاتھوں سے دفنا دیں، کفن دے دیں، غسل دے دیں، ہاتھوں سے دفنائے، وہ داتا گن شکر نہیں ہو سکتا۔ یہ صفات میرے اللہ کی ہیں، اور اللہ اس رات کے پہر سنتا ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن اس مجمع کو اسی گواہی کے ساتھ معاف کر دینا کہ تیری توحید کے قائل ہیں، تجھے گن شکر مانتے۔ جسے دفن کر دے وہ معبود ہو سکتا، وہ سجدے کے قابل ہو سکتا؟ جو مجھ جیسا ہو دنیا میں لائیں، جو ہیں بڑے آستانے والے، کوئی ہو جس کو کھانے کی حاجت نہ ہو، کوئی ایسا ہے جس کو نیند نہ آتی ہو، اور جنہوں پیر و مرشد پکڑے ہوئے ہیں، کھلے دل سے میری بات سنیں، میرا پیغام پہنچائیں ڈش کوڈ کے لوگوں کو۔ کل اللہ نے پوچھنا ہے قیامت کے دن، کتنے لوگوں کو میری توحید سنائی، کتنے لوگوں کو موحد بنایا۔ آج قرآن کی آیتیں پڑھ کے مولوی شرک پہ لگاتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں جو ہر قسم کی بولی سمجھتا ہو؟ کون ہے جو پرندوں کی آوازیں سمجھتا ہو؟ کون ہے جو درندوں کی للکاریں سمجھتا ہو؟ کون ہے جو چڑیا کی چوں چوں سمجھتا ہو؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کو پالتا ہو؟ کون ہے جو من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین؟ کون ہے جو گوبر اور خون میں سے خالص دودھ نکالتا ہو اور پینے کے لیے مہیا کرتا ہو؟ کون ہے جو انڈے میں سے چوزا نکالتا ہو؟ کون ہے جو بیج میں سے درخت نکالتا ہو؟ کون ہے جو گندم کے درخت سے بیج سے گندم کے ایک سٹے میں 100 دانے پیدا کرتا ہو؟ کون ہے جو ایک دانے سے پورا سٹا وجود میں لاتا ہو؟ کون ہے جو ایک گتھلی سے آم کا پورا درخت بناتا ہو؟ کون ہے جو جانور ایک سا ہی چارہ کھاتے ہیں، سارے جانور ایک سا ہی چارہ کھاتے ہیں، لیکن ان کا گوبر دیکھ لیں الگ الگ ہے۔ اونٹ کا گوبر اور طرح، بھینس کا گوبر اور طرح، گائے کا گوبر اور طرح، چارہ وہی ہے۔ کون ہے جو ان میں فرق لاتا ہے؟ کون ہے جو ماں یا باپ کی مشابہت دیتا ہے؟ کون ہے جو بچوں کو وجود میں لاتا ہے؟ اور ہو سکتا وہ منی کا نطفہ وہی ختم، حمل گر جائے،
کون ہے جو نطفے سے خون بننے کے بعد افزائش رک جائے؟ کون ہے وہ جہاں بوٹی بننے کے بعد افزائش رک جائے؟ کون ہے جو بچے کے 6 ماہ کے بعد حمل گر جائے، مائیں غمزدہ ہو جاتی ہیں کہ حمل گر گیا؟ وہ اللہ ہے، هو اللہ۔ وہی پکار جو بلال کی پکار ہے، وہی پکار آج ابو بکر کی پکار، وہی پکار آج اس مجمع کی پکار ہے کہ مر جائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، اسماء و صفات صرف رب کو، کسی کو داتا نہ کہیں، کسی کو گن شکر نہ کہیں، کسی کو لجپال نہ کہیں، کسی کو بگڑی بنانے والا نہ کہیں، کسی کو اولاد دینے والا نہ کہیں، کسی کو یہ نہ کہیں کہ رزق دیتا ہے، رزق کا مالک بھی اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اور آخری آیت سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہو گیا کہ اور یہ موضوع بڑا لمبا ہے میرے بھائی، صبح سحری بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں پہلی آیت پڑھ لیں اگر کسی نے عقیدہ درست کرنا ہو۔ وما من دابۃ، کسی کو گالی آج میں نے دی؟ کیوں جی؟ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کسی کو برا بھلا کہا؟ کسی کے پیر و مرشد کی میں نے توہین کی؟ صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا نہیں۔ اگر کوئی گستاخ کہتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے تمغہ امتیاز، نشان حیدری ہے۔ اگر کوئی مجھے گستاخ کہے بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ تو سنت خلیل بھی ہے، سنت بلال بھی ہے۔ یہ بڑا فخر ہے جس کو اللہ تعالیٰ توحید پہ قائم رکھے۔ اور کتنے ہیں اپنے جیسوں کے سامنے جھکتے ہیں اور جا کے درختوں سے اولاد مانگتے ہیں، جی پیڑ گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہو۔ وہ اپنی بیٹیوں کی طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیتے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو بیٹیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ غیر محرم پیر مرشد ان بیٹیوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، کوئی ہاتھ پھیرتا ہے ماشاءاللہ۔ غیرت کہاں جاتی؟ جو ایک اللہ کو مانتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ محلے میں کوئی آنکھ سے دیکھ لے تو آنکھ نکال دیتے ہیں، میری بیٹی کو دیکھا، اسی بیٹی کو وہاں لے کے جاتے ہیں غیر مردوں کے پاس، اور بیٹی اسی کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوئی۔ یاد رکھیے، رشتے بنانے سے یہ میرا پیر و مرشد ہے کوئی نہیں بنتا ہے۔ بیعت صرف اللہ کے رسول کی جائز ہے، دینی بیعت کسی اور کی جائز ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 12واں پارہ پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں جو پیدا ہو گیا چلنے والا، وہ حرام جانور، حلال جانور، انسان، جن، فرشتے، مچھلیاں، سمندری مخلوقات، بحری مخلوقات، خشکی کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات، زمینی مخلوقات، وہ درخت ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، درند ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، آسمان پہ اڑنے والے پرندے ہوں، ان تمام کو رزق وہی دیتا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی پہ ہماری زندگی، اسی پہ ہماری موت۔ جب اللہ سے دعا ہے موت آئے تو یہ کلمہ نصیب کر دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی دعا جو اس وقت ہمارے منہ سے نکلے وہ دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جائے۔ وضو کر لیں، نہیں دعا ابھی کر لیں، ہاں جی دعا کر لیں، آدھے لوگ جانے کو پھرتے ہیں بھائی جان، ہاں جی دعا مانگ لیں یار، پتہ نہیں کوئی وضو کا مسئلہ نہیں ہوتا، دعا مانگنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ربش لڑکا ہے یہاں، وہ بیمار ہے، وہ کینسر کا مسئلہ ہے اسے، تو اس کے لیے وہ کافی بیمار ہے۔ ربش منظور، دعا کی اپیل ہے، نوجوان ہے لڑکا، اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے۔ یہ ریاکاری بھی ہو جاتی ہے، بہت اچھا کیا ہے آپ نے جو یہ لائٹ بند کر دی ہے، تو اسے بند کر دیں جناب، اور کوئی مسئلہ نہیں، آڈیو چلا لیں، تو ہو سکتا ہے دعا میں کچھ وقت لگ جائے۔ تو فوت شدگان کے لیے وہ ان کے لیے بھی مانگنا ہے،
اولاد کے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی مانگنا ہے، بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کے لیے بھی مانگنا ہے، بیٹے ہیں تو بیٹیوں کے لیے مانگنا ہے، رشتوں کے لیے مانگنا ہے۔ اللہ پاک یہ دروازے کھول دیں ذرا تاکہ جو حبس ہے وہ ختم ہو جائے۔ آئے میرا پنکھا بھی چلا دو جی۔ ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ، دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہر بندے کی دعا وہ جو خلوص سے مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جو بھی دعا مانگیں خلوص کے ساتھ مانگیں، رب رحمان سے مانگیں، ہو سکتا ہے صبح ہی پوری ہو جائے، ابھی ہی پوری ہو جائے، اور ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اس سے ہمارا صدقہ بن جائے، اور یا اگر اس دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ اللہ پاک اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنے یہاں بندے یہاں جمع ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ اگر اولاد دی ہے تو نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں سے گرے ہوئے لوگ اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ کوئی شفا نہیں، کوئی سہارا نہیں، صرف تیری ذات کا سہارا ہے۔ اے اللہ 27ویں رات کے صدقے اس کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اے اللہ رشتوں میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ جو لڑکیاں بیوہ ہو کے اے اللہ متعلقہ ہو کے آ چکی ہیں اللہ ان سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یتیموں سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی کو ناحق تنگ کرنے سے بچا۔ اے اللہ غلطی گناہ سے بچا۔ اے اللہ اس پکے سچے نمازی بنا۔ اے اللہ تہجد گزار بنا۔ اے اللہ اپنے سے مانگنے والا بنا۔ اے اللہ تو داتا، تو دستگیر، تو غوث اعظم، تو بگڑی بنانے والا، تو جبار قہار رزاق فتاح علیم قابض باسط۔ اے اللہ تو علیم، تو سمیع، تو بصیر، تو اسمع، تو ابصر۔ اے اللہ رزاق قہار جبار جمال احسن اکمل اجمل۔ اے اللہ تیری ذات اے اللہ اخیر تو اے اللہ تو اخیر ہے، خیر ہے۔ اے اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ اے اللہ معبود کل ہے، برحق ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ رات کی اس گھڑی ہے اللہ جب اندھیرا ہے اے اللہ تیرے سائے سے امید ہے، اللہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اے اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ کسی کو بیٹیوں کا مسئلہ، کسی کو بیٹوں کا مسئلہ، اے اللہ بیماریوں کا مسئلہ، اے اللہ محتاجی کا مسئلہ،
اے اللہ معذوری کا مسئلہ، اے اللہ روزگار کا مسئلہ، اے اللہ جادو کا مسئلہ، اے اللہ کالے علم کا مسئلہ، یا اللہ کسی کو رزق کا مسئلہ، یا اللہ کسی کو رشتوں کا مسئلہ، یا اللہ کسی کو اولاد کا مسئلہ، یا اللہ تو بے پرواہ، اللہ تو احد، تو صمد، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، نوکر تیرے، مزدور تیرے، غلام، اے اللہ، اے مولا، اے اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، اے اللہ ہمیں معذوری والی زندگی سے بچا، اے اللہ عاجزی والی زندگی سے بچا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دینا، اے اللہ صرف اپنی ذات کا محتاج رکھنا، اے اللہ یہ تیرے بندے بڑے پریشان، اے اللہ بیماریوں میں گھرے ہوئے، اے اللہ علاج کروا کروا کے تھک گئے، اے اللہ اولاد کے مسئلے، کسی کا بیٹا بیمار، کسی کی بیٹی بیمار، اے اللہ کسی کو بیٹا چاہیے، اے اللہ ہندو مانگتے اللہ تو انہیں دیتا ہے، مسلمان کو کیوں نہیں دیتا یا اللہ؟ اے اللہ عیسائیوں کو دینے والا بھی تو ہے، اے اللہ سکھوں یہودیوں کو، اے اللہ تو اپنے نام ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اللہ یہ تو تیرے مسلمان مومن ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ اس رات کا صدقہ ہے، اے اللہ تیری توحید کا صدقہ ہے، اے اللہ تیرے رسول کی رسالت کا صدقہ، اے اللہ اس رمضان کا صدقہ، اے اللہ تو یا اللہ حرام جانوروں کو بھی اولاد دیتا ہے، اے اللہ یہ تو حلال رشتے کرنے والے، نکاح جائز، اے اللہ اولاد سے محروم مت رکھنا، اے اللہ ان جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا، اے اللہ اولاد جیسی نعمت عطا فرمانا، اے اللہ اگر اولاد دے دے تو اے اللہ نیک بننے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ بنانا، اے اللہ فرما بردار بنانا، اے اللہ عزتوں کا محافظ بنانا، اے اللہ اگر بیٹے دے دے تو لمبی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ بیٹوں کی خوشیاں نصیب فرمانا، یا اللہ بیٹوں کی شادیاں نصیب فرمانا، اے اللہ بیٹیاں اگر دی ہے تو نصیب اچھے فرمانا، اے اللہ اگر تیری رضا ہے کہ بیٹا نہیں دینا تو اے اللہ کس در پہ جائیں، اے اللہ کس کے سامنے گڑ گڑائیں، اے میرے مولا کس سے مانگے، کس سے التجا کرے، اللہ اے اللہ اے اللہ جو مسلمان ہے اللہ عطا فرما دے، اے اللہ آسانیاں فرما دے، اے اللہ اپنی نافرمانی سے اے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ فرما بردار بنا لے، اے اللہ اپنے سیاکار گھرانے سے نکال کے اے اللہ نورانی گھرانے میں یا اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ نافرمانی سے فرما برداری عطا فرما، اے اللہ اگر کوئی زانی ہے تو اے اللہ اس کے زنا سے جان چھڑوا، اے اللہ شرابی کو اے اللہ نشے سے محفوظ فرما، اے اللہ اگر کوئی اے اللہ اپنے گھر کے حقوق پورے نہیں کرتا اے اللہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ کالے علم کے سائے، اے اللہ یہ جادو یہ ٹونا، اے اللہ یہ تعویذوں کے پھلندے، اے اللہ یہ شیطانوں کی نظریں، اے اللہ یہ گھروں میں جنوں کے سائے، اے اللہ یہ شیطانی اثرات، اے اللہ یہ شیطانی وسوسے، اے اللہ تیری مدد کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اے اللہ اپنی مدد عطا فرما، اے اللہ ہم بڑے مقہور مجبور بے بس بے کس، اے اللہ معذور، اے اللہ ہماری مدد فرما،
اے اللہ تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں جانا، اے اللہ تیرے گھر سے ہی تیرے در سے ہی مانگنا ہے، اے اللہ اپنی عطائیں عطا فرما، اے اللہ آسانیاں فرما، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما، اے اللہ اپنی رحمتیں آپ پہ برسا، اے اللہ فضل و کرم فرما، اے مولا تیرے بندے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہر بندے کو قرض سے نجات نصیب فرما، اے اللہ کاروبار کو اچھا فرما، اے اللہ ذمہ داری کو اچھا فرما، اے اللہ تعلیم کو اچھا فرما، اے اللہ کسی کا بیٹا امتحان میں ناکام نہ ہو، اے اللہ کسی کو جوان بیٹے کا صدمہ نہ اٹھانا پڑے، اے اللہ لخت جگر کا لاشا نہ اٹھانا پڑے، اے اللہ جوان بھائی کو موت نہ دینا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اولاد کو لمبی زندگی عطا فرما، اے اللہ پالنے بڑے مشکل ہیں، اے اللہ کبھی سردی سے بچایا، کبھی گرمی سے بچایا، کبھی اللہ دھوپ سے بچایا، اے اللہ کبھی کپڑے لے کے دیے، کبھی جوتے پہنائے، اللہ ان بچوں کو یا اللہ حلال کھلایا تاکہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ ان بچوں کی زندگیوں میں برکت فرما، اے اللہ ان چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر دے، اے اللہ کسی کی اولاد کو صدمہ نہ دکھا، اے اللہ کسی کی اولاد روتی ہوئی نہ ملے، اے اللہ کسی کو یتیم نہ فرما، اے اللہ یتیمی کی زندگی بڑی بری، اے اللہ اپنے ساتھ چھوڑ دیتے، اے اللہ یتیمی کی زندگی سے بچا، اے اللہ اپنا رحم و کرم فرما، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اے اللہ لوگ غیر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، تیرے غیر کو پوچھتے، اے اللہ ہم نے قسم کھائی صرف تجھے سجدہ کرنا ہے، اے اللہ تیرے سامنے جھکنا ہے، تجھ سے مانگنا ہے، اے اللہ تو اپنی خاص رحمت عطا فرما، اے اللہ میری مائیں بہنیں پریشان رشتوں کے سلسلے میں، بیٹیوں بہنوں کے، اے اللہ جہیز کا بندوبست نہیں، غریب آدمی کہاں جائے، اے اللہ قرض لے کے لوگ شادیاں کرتے، یا اللہ اے اللہ شادیوں کو آسان فرما، اے اللہ اچھے رشتے مہیا فرما، اے اللہ وہ بہنیں جو رحمت بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں میں اللہ خوشیاں پیدا فرما، اے اللہ کبھی کسی کی بہن کو اے اللہ مشکلات نہ دیکھنی پڑے، اے اللہ کبھی کوئی اپنی بیٹی کو یا اللہ بیوہ نہ دیکھے، اے اللہ گھروں کو آباد فرما، اے اللہ گھروں کو آباد فرما، اے اللہ طلاق سے بچا، اے اللہ بچے بکھر جاتے ہیں طلاقوں کے بعد، اے اللہ یا باپ کا سایہ نہیں یا ماں کا سایہ نہیں، اے اللہ احساس کمتری ساری زندگی رہتا ہے، اے اللہ کسی سے اس کا باپ یا ماں نہ چھیننا، یا اللہ جوڑیوں کو سلامت رکھنا، یا اللہ ماؤں سے ان کے لگتے جگر نہ چھیننا، یا اللہ اچھا بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ لمبا عرصہ ہو گیا یا اللہ اولاد نہیں ہے، یا اللہ اولاد عطا فرما، یا اللہ ہر بندے کو اس کا وارث عطا فرما، یا اللہ حکیموں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا رپورٹیں صحیح ہے، اے اللہ انہی بیویوں سے عطا فرما، اے اللہ انہی ازواج سے عطا فرما، اے اللہ جیسے ابراہیم کو دیا، جیسے یا اللہ اسحاق کو دیا، جیسے زکریا کو دیا علیہ السلام، اے اللہ اپنے ماننے والوں کو تو بھی عطا فرما،
اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ میرا پیارا ملک جس پہ میری جان قربان، یہ پاک سرزمین جس کے لیے لاکھوں قربانیاں، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، خون بہایا اے اللہ، اس ملک کو لینے میں اے اللہ ہمارے بزرگوں نے خون بہایا، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسجد اقصی میں نماز سے روکا جا رہا ہے، اے اللہ بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، اے اللہ کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کو عظیم قوت بنا، اے اللہ ہر بندے کو ملک کا سچا ہمدرد بنا، اے اللہ حرام روزی سے بچا، اے اللہ حلال روزی عطا فرما، اے اللہ تیرے اسماء اعظم کا صدقہ، یا اللہ تو یا حیو یا قیوم، اے اللہ تیرے حی اور قیوم ہونے کا واسطہ، اے اللہ 27ویں رات کا واسطہ، اے اللہ رمضان کا واسطہ، اے اللہ قرآن کا واسطہ، اے اللہ تیرے نبی کی رسالت کا واسطہ، اے اللہ نماز کا واسطہ، اے اللہ تیری توحید کا واسطہ، اے اللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ، یا اللہ حالات درست فرما، یا اللہ حالات درست فرما، یا اللہ حالات درست فرما، یا اللہ ہر بندے کو امن والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی اسلام پہ عطا فرما، اے اللہ موت ایمان پہ عطا فرما، اے اللہ جب موت ہو تو کلمہ شہادت میسر فرمانا، اے اللہ دیدار الہی عطا فرمانا، اے اللہ دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا، اے اللہ جنتی فرشتوں کا دیدار کروانا، اے اللہ موت کے وقت جنت کی چادریں نصیب فرمانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ قبر کی زندگی کو جنت کے باغیچے بنا دینا، اے اللہ جب تیرے حضور محشر کو اکٹھے ہوں، اے اللہ اس وقت ذلیل و رسوا نہ کرنا، اے اللہ اس وقت ذلیل و رسوا نہ کرنا، یا اللہ اپنے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے پیر و مرشد محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ذلیل و رسوا نہ کرنا، اے اللہ صحابہ اہل بیت کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا، اے اللہ حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمانا، اے اللہ حوض کوثر سے میرے رسول کے ہاتھوں، یا اللہ محمد کریم کے ہاتھوں، یا اللہ خاتم النبیین کے ہاتھوں، اے اللہ کتنے مقدس ہے اللہ وہ ہاتھ، یا اللہ ان ہاتھوں کا بوسہ بھی نصیب فرما، اے اللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اے اللہ شفاعت محمد نصیب فرما، اے اللہ سفارش محمد نصیب فرما، اے اللہ میرے محمد کائنات میرے چہرے کو دیکھ کے چہرہ نہ پھیر لے، یا اللہ یا میرے مولا، یا میرے خالق، یا میرے مالک، یا میرے دستگیر، یا میرے غوث اعظم، یا میرے داتا، یا میرے جبار، یا میرے قہار، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچانا، یا اللہ ایک اور دعا ہے، اے اللہ زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمانا،
یا اللہ ملتزم سے چمٹ کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب فرمانا، اے اللہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ صفا مروہ کی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ جہاں تیرے فرشتے بستے ہیں اے اللہ تیرے محمد کے قدم لگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ان قدموں پہ کبھی ہمارے ماتھے کو لگنا نصیب فرمانا، اے اللہ جن راستوں سے میرے محمد کریم گزر گئے اے اللہ ان راستوں سے گزرنا نصیب فرمانا، اے اللہ حضور کے روضہ کی زیارت نصیب فرمانا، یا اللہ موت ایسی دے دینا کہ اس پہ نظر ہو اور جان نکل جائے، یا اللہ جنت البقیع میں جنت البقیع میں قبر نصیب فرمانا، یا اللہ احرام کی حالت میں اٹھانا، اے اللہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلانا، اے اللہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے واپس لے جانا، اے اللہ ہمارے جسم تیری امانت ہیں، اے اللہ اس امانت کو اپنے راستے پہ لگا دے، اے اللہ اپنے راستے پہ لگا دے، اے اللہ اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخری دعا یہ ہے اے اللہ ہر کسی کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر کسی کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ایسے ہزاروں رمضان عطا فرما، اے اللہ روزے رکھنے نصیب فرما، اے اللہ لیلۃ القدر عطا فرما، اے اللہ رمضان کے روزے نصیب فرما، اے اللہ تراویحاں نصیب فرما، اے اللہ قرآن پڑھنا پڑھانا نصیب فرما، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ درود پاک پڑھنے والا بنا، اے اللہ پکا نمازی بنا، اے اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ اپنے آپ کو پاک رکھنے والا بنا، اے اللہ تیرے فرشتے ہمارے لیے دعا کرے، اے اللہ نیک لوگ ہمارے لیے دعا کریں، اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا، یا اللہ کلمہ فرشتوں کی طرف سے نصیب فرمانا، یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمانا، اور ربنا تقبل منا، یا اللہ ایک دعا رہ گئی جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمانا، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنانا، اے اللہ عذاب قبر سے بچانا، اے اللہ کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی والدہ، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد، کسی کی بیوی، کسی کا خامد کو یتیم ہو گیا، اے اللہ تمام کی مغفرت فرمانا، اے اللہ ہم نے بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی فرمانا، اے اللہ آج کی دعا قبول فرمانا، اے اللہ جتنے یہاں موجود ہیں مجھ سمیت تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔